السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 10۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، 7ویں آسمان کے اوپر عرش ہے، اس عرش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، ہر جگہ اللہ دیکھتا ہے، ساری باتوں کو اللہ سنتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ دیکھتا ہے، ہر چیز اللہ سنتا ہے، سب کی مدد کرتا ہے۔ تو علم کے حساب سے ہر جگہ ہے، طاقت کے حساب سے ہر جگہ ہے، پاور کے حساب سے ہر جگہ ہے، لیکن خود اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے۔ اللہ کی ذات 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ اس بات کو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 اور آیت نمبر 5۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اس طرح کی آیت پورے قرآن میں 7 جگہ ہے، جس میں صاف لفظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ لیکن اور بہت ساری آیات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، آسمان پر ہے۔ بے شمار آیتیں ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، کہ نیک اعمال، ذکر و اذکار اور اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی آیت تو بہت ہے، بے شمار ہے۔ تو قرآن کی صاف آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، اور حدیث سے بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ مثال کے طور پر مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 اور 207، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز وجل واللہ عز وجل فوق ذلک، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ بڑی لمبی حدیث ہے جس کے اندر اللہ نے یہ کہا، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ نبی نے یہ فرمایا کہ آسمان کی دوری بہت ہے، ہر آسمان کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے۔ 7 آسمان ہے، ہر آسمان کے بیچ میں 500 سال کی دوری ہے، تو 7 آسمان ہے۔ اچھا، زمین بھی نیچے ہے، 7 زمین بھی ہے، جو زمین جس پر ہم ہیں اس کے نیچے 6 زمین اور ہے، ٹوٹل 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں۔ ہر آسمان کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے، اور 7ویں آسمان کے اوپر بہت بڑا سمندر ہے، پانی ہے، اس پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، کہاں ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے؟ آسمان کے اوپر۔ یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، آسمان پر ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1145، ینزل اللہ فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اس آسمان پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس پر نزول فرماتا، اترتا ہے۔ کب؟ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اترتا ہے اس آسمان پر۔ کیسے؟ جو اللہ کے شائع نشان ہے، ہم اس کی ڈیٹیلز نہیں جانتے، اس کی گہرائی میں نہیں جا سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے۔ تو انسان اترتا کہاں سے؟ اوپر کی چیز سے۔ تو اللہ رب العالمین اوپر سے اترتا ہے، جو اللہ کے شائع نشان ہے، اس تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ نبی نے فرمایا ہے تو اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، آسمان پر ہے، عرش پر ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے بہت سارے اقوال ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، مسلمانوں کی ماں ہے، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ والجحود بہ کفر، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو جو انسان کہے کہ نہیں اللہ عرش پر نہیں ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، وہ کفر کر رہا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال لے کر، تو اللہ رب العالمین نے 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ نازل فرمائی۔ پارہ نمبر 28 کی پہلی سورت دیکھیں، سورہ مجادلہ۔ اس کا سبب نزول یہی ہے، ایک عورت نے سوال کیا، پوچھا، اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ وہ عورت سوال پوچھ رہی تھی، بات کر رہی تھی، میں سمجھ نہیں پائی وہ کیا بات کر رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان کے اوپر سے اس کے سوال کو سن لیا، اس کی بات سن لی اور جواب میں سورت نازل فرما دی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر آسمان پر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان کے اوپر سے اس عورت کی بات سن لی اور آیت اور سورت نازل فرما دی تھی۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے، یہی ایمانداری عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمان کے اوپر ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ تابعی میں مجاہد بن جبر نے کہا، جو صحیح بخاری کا ان کا یہ قول موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کی وفات 181 ہجری میں ہوئی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے۔ انہوں نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر، ان کا قول اس طرح سے ہے، نعرف ربنا بأنه فوق 7 سماواته على العرش، کہ ہم اپنے رب کو جانتے ہیں کہ ہمارا رب 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ امام المفسرین ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ اسی طرح ابن عبد البر بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب التمہید جو موطا کی شرح ہے اس کے اندر کہا کہ مسلمانوں کا تو اجماع ہے، اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ اسی طرح فتح الباری جو صحیح بخاری کی ہے شرح ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ ایک کتاب ہے شرح عقیدہ تحاویہ، صفحہ نمبر 198 کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ یہ ابن ابی العز الحنفی کی کتاب ہے، پورے ورلڈ میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح عقیدہ تحاویہ، پوری دنیا میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ روح المعانی تفسیری کتاب، اس میں بھی لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 136 روح المعانی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ تو چاروں اماموں کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ امام بخاری کا بھی یہ ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ امام بخاری کے شیخ، امام بخاری کے استاد، ان سب کا ماننا تھا کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے۔ اور جو لغوی حضرات ہیں، لغت لکھنے والے جو علماء ہیں، ان کا بھی کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ جو الرحمن علی العرش استوى جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو مستوی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اوپر۔ تو اس طرح سے قرآن کی آیتیں، حدیث، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، چاروں ائمہ، ان سب کا یہ عقیدہ یہ ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی طاقت ہر جگہ ہے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ دیکھتا سنتا ہے، لیکن خود اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے جب اتنی بڑی بات ہے، امت کا اجماع ہے، اتفاقی مسئلہ ہے، قرآن، حدیث، ائمہ کرام، محدثین، فقہاء کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، تو پھر آج ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر بہت سی مسلمان یہ عقیدہ کیوں رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ذرے ذرے میں موجود ہے؟ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمان متاثر ہو گئے بدعتیوں سے، بدعتیوں کے غلط عقیدہ ان لوگوں کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کو ایسے سمجھے جیسے کہ آج شادیوں کے میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہر شادی کے اندر جہیز کا لین دین ہے، بارات بھی آتے جاتے لوگ ہیں، ہر شادی میں الا ماشاء اللہ ہزاروں میں سے کوئی ایک شادی ہوتی ہوگی سنت طریقے پر، ورنہ سب جہیز لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں۔ بارات ہے، کیا اسلام میں جہیز ہے؟ نہیں ہے۔ اسلام میں بارات ہے؟ نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان متاثر ہیں ہندوؤں سے متاثر ہو کر کے جہیز بارات لے کر کے آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ غلط عقیدہ کہ اللہ کی ذات ہر جگہ نعوذ باللہ،
خود اللہ تعالیٰ ذرے ذرے موجود ہے. یہ غلط عقیدہ بدعتیوں کا ہے اور بدعتیوں سے متاثر ہو کر کے بہت سے مسلمان یہ عقیدہ رکھنے لگ گئے. استغفر اللہ, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی عقیدے کو اصلاح فرما دے. تو صحیح عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے. اس کی دلیل ایک نہیں, 100 نہیں, ہزاروں دلیلیں ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور غلط عقیدے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.